شامل عبادت ہے۔ میں اب اس شعر کے ساتھ حضرت والا کو دعوت دیتا ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں۔ ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ، شاگرد ہونے کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں، ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ، جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ حضرت والا آئے اور اپنی پند و نصائح سے ہم سب کو محظوظ فرمائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى وقال أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا صدق الله العظيم۔ بزرگان محترم، اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمارے دلوں میں ایک نور ڈالا ہے، اور وہ نور دنیا میں اپنا عجیب و غریب اثر دکھاتا ہے۔ آخرت میں تو اس کا اثر ہم کھلی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، لیکن اس دنیا میں جو نور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں ڈالا ہے، اس نور کے سلسلے میں پوری ایک سورت ہے 18ویں پارے میں، اس سورت کا نام ہے سورۃ النور۔ سورت کی شروعات بھی بہت عجیب طریقے سے ہو رہی ہے۔ سورۃ انزلناہا وفرضناہا، یہ سورت ہم نے نازل کی ہے اور اس کے احکام ہم نے ضروری قرار دیے ہیں۔ اس کے بعد معاشرے میں بگاڑ پیدا کرنے والی جو چیزیں ہیں، بطور خاص زنا ہے، زنا کی تہمتیں ہیں اور بے پردگی ہے، وہ معاشرے کو گندہ کرنے والی چیزیں اور دلوں کو برباد کرنے والی جو چیزیں ہیں، قرآن کریم نے اس کا تذکرہ کیا اور پھر یکایک ایک مضمون بدلا آگے۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ الی آخرہ۔ متعدد علماء نے اس کی تفسیریں کی ہیں۔
ان میں جو زیادہ تر حضرات کا کہنا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ایمان کا نور دل میں رکھا ہے، اس نور کا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کیا ہے۔ یہ نور اللہ نے ہمارے دل میں ڈالا ہے، اور یہ محض اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا اور فضل ہے۔ دنیا میں بے شمار عقل مند سمجھے جانے والے، ذہین، ہوشیار، پڑھے لکھے، بلکہ اسلام کو ہم سے زیادہ سمجھنے والے، اسلام کو ہم سے زیادہ سمجھنے والے لوگ بہت سے ایسے ہیں کہ جو اس نور ایمانی سے محروم ہیں۔ المعجم المفارس لالفاظ الحدیث النبوی، یہ بڑی کتاب ہے، اس کو جمع کرنے والے عیسائی، میں پچھلے چند دنوں کچھ کتابیں دیکھ رہا تھا، ان میں دل کے تزکیے کے تعلق سے کچھ کتابیں اس کی تحقیق کر رہا تھا، تو ایک کتاب ہے رسالہ قشیریہ۔ رسالہ قشیریہ یہ علامہ ابو القاسم قشیری علیہ الرحمہ کی مشہور کتاب ہے، 4 صدی میں لکھی گئی ہے، اور بڑے اونچے پائے کے عالم گزرے ہیں، تفسیر بھی انہوں نے لکھی ہے، لیکن حالات کا شکار، زمانے کا ظلم، حالات کی پریشانی کس کو نہیں آتی ہے، بلکہ آزمائشیں تو جو جتنے قریب ہوتے ہیں ان کے اوپر آزمائشیں آتی ہیں۔ 10 سال تک اپنے وطن خراسان وہ نہ رہ سکے اور جلا وطنی کی زندگی گزاری ہے، ان کے مقام کا حال اس 4 صدی میں جب خراسان اور اس کے ارد گرد جو بادشاہ کے ارد گرد جو کچھ لوگ تھے مشر، غلط مشر، ان کی وجہ سے ایک فتنہ برپا ہوا، ان کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا، تو 1 سال وہ آیا ہے کہ اس سال کو تاریخ میں سنۃ القضاۃ سے یاد کیا جاتا ہے، یعنی وہ سال کہ جس میں دنیا بھر کے قاضی حرمین میں حج کے لیے جمع ہو گئے تھے، اور بڑے بڑے قاضی، چھوٹے موٹے تھے، بڑے بڑے قاضی، 400 قاضی جمع ہوئے تھے، ان میں ایک یہ بھی تھے۔ اس زمانے میں سب حرم میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے درمیان مشورہ ہو رہا ہے کہ کس کو بیان کے لیے طے کریں۔ بڑے بڑے لوگ چنندہ سب آئے ہوئے ہیں پوری دنیا سے، اور اب ایک اہم موقع ہے وہاں بیان کے لیے طے کرنا ہے۔ سب نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا ابو القاسم بیان کریں گے، بیان کے لیے کھڑے ہوئے۔ بیان کرتے کرتے فرمانے لگے، بھائی تم جس دشمن کی وجہ سے جلا وطنی کی زندگی گزار رہے ہو، اس دشمن کی گردن کاٹ کے اس کی ٹکا بوٹی کر دی گئی، اور اب یہاں سے فارغ ہو کر اپنے وطن امن و سلامتی کے ساتھ جانے کی تیاری کرو۔ کہاں خراسان، کہاں مکہ مکرمہ، اچانک بیان کرتے کرتے انہوں نے اطلاع دی، لوگوں نے تاریخ نوٹ کر لی اور وہاں پہنچے، واقعتاً پتہ چلا جو بیچ کا جو کانٹا تھا اس کے ساتھ یہی حشر ہوا۔ خیر
علامہ ابوالقاسم قشیری علیہ الرحمہ، انہی کے ہم اسرہ ہے امام حاکم مستدرک، صاحب مستدرک، یہ سب ہم اسرہ ہیں یہ لوگ. تو ان کی کتاب کے اوپر ایک مقدمہ لکھا ہے ان کے حالات کے سلسلے میں، دیگر چیزوں کے سلسلے میں. تو اس میں ایک انگریز ماہر تصوف کا حوالہ آیا. کہا کہ اس نے تصوف کی فلانی کتاب کا فرینچ میں ترجمہ کروایا، فلانی زبان میں ترجمہ کروایا، اور اس کے سلسلے میں، اس کی تعارف کے سلسلے میں لکھا کہ یہ عاشق علوم تصوف اور ان علوم کا عاشق کے جس سے دلوں کا تزکیہ ہوتا ہے، اور ہمارے ہاں ایک مستقل فن ہے، مستقل ٹاپک ہیں، وہ اس کا عاشق ہے. لیکن مسلمان میں اللہ اکبر، یعنی جو اولیاء کرام اونچے مقام پر پہنچ کر جو علوم حاصل کرتے ہیں اور جن کے ذریعے سے دلوں کی صفائی ہوتی ہے، وہ جو علوم حاصل کرتے ہیں اور اس میں جو بحث ہوتی ہے، اس کا عاشق. اور کئی اسلامی کتابوں کے اس نے دوسری زبانوں میں ترجمے کروائے، لیکن اسلام سے محروم. بس میں آپ سے اس مسجد میں یہ خدا کے واسطے یہ درخواست کرتا ہوں کہ 24 گھنٹے میں 2-4 منٹ تو ذرا تنہائی میں اپنے مولا کا شکر تو ادا کیجیے. اے مولا، ایک دنیا وہ ہے جو اسلام کو مٹانے کے در پہ ہیں، بڑے ذہین سمجھدار ہیں، لیکن تو نے ہماری ساری نالائقیوں کے باوجود تو نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال کیا. ابھی قاری صاحب نے سورہ لقمان کے جو چند آیتیں تلاوت کی، ان آیات میں ہمیں کیا پیغام ملا. سورہ لقمان، ایک سورت کا نام سورہ لقمان ہے. یہ نبی ہے یا ولی ہے، اس سلسلے میں دونوں رائے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی باتیں قرآن کریم میں ذکر کی ہیں. ان باتوں میں کیا ذکر کیا، ابھی کیا سنایا؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. جو شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے واسطے شکر ادا کرتا ہے، اور جو اللہ کی ناشکری کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بالکل بے پرواہ ہے، کسی کی اس کو ضرورت نہیں ہے، وہ تو خود ہی لائق تعریف ہے. کوئی تعریف کرے نہ کرے، وہ تو خود لائق تعریف ہے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جو یہ دولت دی ہے، اس دولت کے سلسلے میں ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کرتے رہیں. شکر کے سلسلے میں ایک مقولہ ہے کہ الشکر قید للموجود وصید للمعدوم. شکر کی ایک خاصیت یہ ہے کہ جو چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں وہ بند جاتی ہیں، وہ نکلتی نہیں ہیں، اور جو چیزیں نہیں ہیں اس کو شکار کر کے لے آتی ہیں. اس کو شکار کرنا ہے آپ کو. اللہ کی نعمتیں اگر اپنے اوپر متوجہ کرنی ہیں تو آپ جس حالت میں بھی ہوں، آپ شکر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں، اور آپ دیکھ لیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو کیسا نوازتے ہیں. ایک معمولی سا انسان، سوچنے کی چیز یہ ہے، آپ نے کسی کو سردی میں ایک رومال دے کر لا کر دیا، حرم سے آپ لے آئے بہت اہتمام سے، اور اپنے ایک دوست کو یا کسی کو آپ نے دیا. اب اگر اس نے یہ کیا کہ بہت آپ کا احسان مانا، بھائی آپ نے میری کتنی فکر کی، حرم سے لے آئے ہیں ماشاءاللہ، آپ نے یہ کیا، پلا کیا، یہ کیا، اور اللہ آپ کو جزائے خیر دے، کیا جی چاہے گا نہیں آئندہ بھی اس قابل ہے کہ میں اس کو دوں نا.
لیکن اگر اس نے آپ کے رومال کی ماشاءاللہ یہ قدر کی کہ وہیں جہاں پاپوش ہوتا ہے اور جہاں اس میں پاؤں پوچھنے کا اس میں ہے وہاں جو جوتے دان وغیرہ ہوتے ہیں اس میں وہیں اسے رکھ دیا کہ حضرت تشریف لے آئیے، اپنے ذرا جوتے ہوتی ذرا پوچھ پاچھ لیجئے گا، آپ اپنا رومال لے آئے ہیں تو اس سے صاف کر دیجئے گا. کیا ہوگا کہ قسم کھا لیں گے کہ میں اس میں دنیا میں ساری بھولیں کروں گا لیکن آئندہ یہ بھول نہیں کروں گا کہ اس کو میں ایک ٹکڑا بھی دوں ہے نا. اس میں کیوں؟ میری نعمت کی، میری دی ہوئی چیز کی اس نے قدر نہیں کی. اللہ نے ایمان کی دولت، معمولی دولت، کیا اس کا رنگ، ایمان کی اس دولت کا رنگ دنیا میں کیا ہے؟ لاک ڈاؤن نے ہمیں دکھایا، سکھایا. کیا سکھایا؟ ہندوستان میں جن لوگوں نے مسلمانوں کے اور غیر مسلموں کی ان پریشانیوں میں جو خدمت کی اور اپنا پیسہ لٹایا، انہوں نے آگے پیچھے کچھ نہ دیکھا. انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ 2 سال کے بعد، سال بھر کے بعد کیا ہوگا. لوگوں نے اپنے خزانے کھول دیے. مسلمانوں نے کون سی چیز ہے جنہوں نے ان کو اپنا مال خرچ کرنے پر ان حالات میں آمادہ کیا؟ یہ کون سی چیز ہے؟ سوائے اس کے کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اس ایمان کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں. کیا اس کا اثر ہے ایمان کا؟ ایمان کا اثر ہمارے استاد محترم حضرت مفتی عباس صاحب دامت برکاتہم العالیہ عربی پنجم پڑھتے تھے تو ہفتے بھر میں حضرت کا مجاز کے کچھ نہ کچھ نصیحت کی باتیں، کچھ نہ کچھ باتیں حضرت کہتے رہتے تھے. تو اس دوران مجھے یاد آیا کہ ایک مرتبہ حضرت نے ایک عرب کا قصہ سنا. ایک عرب کا قصہ، اس قصے کی روشنی میں آپ تھوڑا ایمان کو آپ دیکھنے کی کوشش کیجیے گا. یہ ایمان کا پاور ہے. میں کہ ایک عرب تھا، اس کے 9 چھوٹے چھوٹے بچے، ان کی اتنی اس طرح ای قدر آ قدر، انہوں نے اس وقت فرمایا تھا کہ ای قدر آ قدر 2 3 3 4 4 کرتے ہیں تو سب ایک ہی سائز کے ہوں گے، چھوٹے معمولی فرق کے ساتھ کہیں سب کھیل رہے تھے ایک جگہ پر. ایک ٹینکر آیا، اور ٹینکر نے 9 بچوں کو کچل دیا، پورے 9 بچوں کو. اب آپ تصور کیجئے گا کہ ہمارے بچے کی اگر کوئی انگلی ٹوٹ جائے، کوئی توڑ دے تو کیا کریں گے کہ پورا سلوڑ اونچا کریں گے. لیکن وہاں کیا ہے؟ آیا، دیکھا، کہا میرے رب کو یہی منظور تھا، میرے رب کے فیصلے پر میں راضی ہوں. یہ ہے ایمان، بس اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں. تو میں عرض یہ کروں کہ اللہ نے ہمیں یہ دولت دی ہے. یہ دولت پروان کہاں چڑھتی ہے؟ سوال ہے. نور ایمانی میں اب نکھار کہاں پیدا ہوتا ہے؟ چمک ہوتی ہے نا، چمک. تو چمک میں رونق بھی پیدا کی جاتی ہے نا، اور زیادہ تھوڑی رونق چمک نمک پیدا ہو، ہلکی چمک ہے، اور اس میں یعنی اس میں اور پاور اس کا بڑھانا ہے تو پاور پیدا کہاں ہوتا ہے؟ پاور پیدا ہوتا ہے، یہ پاور ہاؤس ہے. مسجد کیا ہے؟ یہ پاور ہاؤس ہے. یہاں نور ایمانی میں تازگی پیدا ہوتی ہے، نور ایمانی میں تازگی پیدا ہوتی ہے. اسے سورہ نور میں نور کا تذکرہ کیا، اور آگے جا کر قرآن کریم نے یہ ذکر کیا کہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع. وہ نور کہاں ملا کرتا ہے؟ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، ان گھروں میں ملا کرتا ہے، یعنی ان گھروں میں وہ نور ملا کرتا ہے. آپ ممکن ہے ایک دعا پڑھتے ہوں، نہ پڑھتے ہو تو پڑھنی چاہیے.
فجر کی نماز کے لیے ہم نکلیں، نماز کے لیے ہم گھر سے نکلیں، ایک دعا ہے۔ کیا دعا ہے؟ اب نماز کے لیے نکلے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا، متعدد دعائیں ہیں، ان میں ایک دعا یہ ہے، اللہم اجعل فی قلبی نورا، اللہم اجعل فی سمعی نورا، اللہم اجعل فی بصری نورا، فی بصری نورا، اللہم اجعل فی شعری نورا، اللہم اجعل فی مخی نورا، اللہم اجعل فی بشری نورا، اللہم اجعل فی نفسی نورا وفی عصبی نورا ومن فوقی نورا ومن تحتی نورا ومن خلفی نورا ومن امامی نورا واجعلنی نورا وآتینی نورا وآتینی نورا۔ واہ کیا دعائیں مانگی، کہاں پر اب یہ دعائیں مانگی جا رہی ہیں؟ یہ دعا مانگی جا رہی ہے کہ اللہ میں اب نور ہاؤس میں جا رہا ہوں، میں نور ہاؤس میں جا رہا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ میرے دل میں نور ڈال دیں، میرے دل میں نور کی مزید نورانیت ڈال دیں، اور ایک ایک عضو کے سلسلے میں میری آنکھوں میں نور ڈال دیں، میری کانوں میں نور ڈال دیں۔ اس نور کا نتیجہ یہ ہوگا کہ روشنی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی سانپ بچھو سے بچا کرتا ہے۔ اگر روشنی نہ ہو، اندھیرے میں آدمی کہیں گھس جائے، نتیجہ کیا ہوتا ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کون سا سانپ ڈس لیں، کون سا زہریلا جانور ڈس لیں، یا کہاں ٹھوکر کھا کر میں مصیبت میں پڑ جاؤں۔ لیکن اگر روشنی ہے تو یہ اندیشہ نہیں ہے۔ یہی حال ہے، اگر ہمارا سراپا پورا جسم اگر نورانی بن گیا، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اب گناہوں کے جو زہریلے جو جانور ہیں، وہ گناہوں کے زہریلے جانور ہمیں نہیں کاٹیں گے، یہ وائرس سے ہم بچے رہیں گے، اور یہ وائرس ہمیں نہیں لگیں گے اگر ہمارا پورا جسم اگر نورانی بن گیا۔ قدر کیجیے گا، ان مساجد کی قدر کیجیے گا، اللہ کے اس گھر کی قدر کیجیے گا۔ اللہ کا دستور ہے، اللہ کی سنت ہے، ہر چیز کے اسباب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں، بغیر اسباب کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نور دے سکتے ہیں، لیکن اللہ نے ایک سسٹم ایسا سیٹ کیا ہے، ایک نظام ایسا بنایا ہے۔ حضرت نانوتوی علیہ الرحمہ کی کتاب قبلہ نما ہے، قبلہ نما اب پڑھ جائیے، اور اس میں حضرت نے جو نکات بیان کی ہے، اللہ اکبر، حضرت نانوتوی علیہ الرحمہ کیا کہنا، یہ تو اس میں وہ جو چشمہ پھوٹا تو کسی کے قابو کا نہیں، یہ حضرت نانوتوی علیہ الرحمہ۔ کعبۃ اللہ باری سبحانہ و تعالیٰ کی انوار و تجلیات نازل ہونے کا اس دنیا میں سب سے اہم مرکز اور سینٹر، اس دنیا میں سب سے زیادہ بیت اللہ کے عنوان سے اس کو پہچانا جاتا ہے، ہر کسی کو اپنے گھر سے لگاؤ ہوتا ہے، ساری دنیا اللہ کی مخلوق ہے، لیکن مستقل بیت اللہ کے نام سے پہچانا جانے والا وہ علاقہ، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خصوصی انوار و تجلیات کا وہ مرکز، اور وہ خصوصی وہ جو اس میں ہے وہ ایک جگہ ہے، اور اسی کی طرف ہم پوری دنیا کو یہ پابند بنایا گیا کہ تمہیں اس میں اس کی طرف رک کر کے نماز پڑھنا ہے، پوری دنیا اس کی طرف رک کر کے نماز پڑھتی ہیں، اور وہاں سے جو تجلیات جو اس میں وہاں اترتی ہیں، ان تجلیات کی شعاعیں ان جگہوں میں آتی ہیں، اور پھر یہاں جو لوگ آتے ہیں وہ یہاں سے نور اپنے گھروں میں لے جاتے ہیں۔ اور اب تو یہ مسئلہ سمجھنا کوئی مشکل بھی نہیں رہا کہ کہاں نور، کہاں کیا، کہاں ٹاور کھڑا ہے اور کہاں موبائل بج رہا ہے نا، صرف تعلق ہونا چاہیے نا، تھوڑا سا اتنا ہی تو ہے نا، اس ٹاور سے تعلق ہونا چاہیے، باقی مربوط ہوگا نا، پھر وہاں سے وہاں پیغام پہنچائے گا، کہاں سیٹلائٹ، کہاں ٹاور، کہاں موبائل، کہاں باتیں، اور سیکنڈوں میں ہماری بات وہاں سے وہاں جاتی ہے، سیکنڈوں میں اس میں ایک ملک سے دوسرے ملک پر میری آواز جاتی ہے، وہاں امریکہ میں سیکنڈوں میں کسی اور کی نہیں جاتی ہے کاپی ہو کر کہ وہاں کچھ اور جائے، میری آواز آپ آواز سے پہچانتے ہیں کہ میرے دوست کی آواز ہے، کہ کس کی آواز ہے، میرے بھائی کی آواز ہے، پہچانتے ہیں۔ جب آواز اتنی قوت سے، اتنی پاور سے جاتی ہے تو یہ انوار
لائٹ ایئر جانتے ہیں کہ اس میں تولنے کے لیے جو استعمال ہوتا ہے بڑا سا بڑا اس میں وہ جانتے ہیں یہ اسکول پڑھنے والے وغیرہ کہ جو اس میں بڑا جو اس کے لیے پیمانہ ہے وہ لائٹ ایئر ہے. تو جب لائٹ ایئر کے ذریعے سے اس میں اس کو ناپا جاتا ہے تو یہ تو نور الہی ہے, اس کو اس میں کون روک سکتا ہے جب وہ متوجہ ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ الحمدللہ جیسے ہمیں خوشخبری سنائی کہ باقاعدہ اب دوبارہ ہمارے یہاں نظام اللہ کے فضل سے جو ایک عارضی حالات کی بنیاد پر تھوڑے دنوں رکا ہوا تھا دوبارہ شروع ہو گیا. اس شروع ہونے کے بعد ہماری ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ پہلے سے زیادہ ہم اعمال میں اور مرکز کے اس نظام میں ہم جڑیں. یہ ہمارا نظام, یہ ہمارا اپنا مزاج, اللہ کی اس نعمت کی قدردانی پچھلے چند دنوں چند مہینوں جو ہمارا نظام معطل رہا بیکار رہا, اب اس کا شکرانہ ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم یہ قدر کریں کہ باری تعالیٰ تیری ذات بڑی بے نیاز ہے, تو جب چاہے اپنے گھروں کو بھی بند کر سکتا ہے اور تو جب چاہے اس میں ہے وہاں بیت اللہ کے دروازے بھی بند کر سکتا ہے. مولا تو وہی ہے جو پوری دنیا جب طواف کر رہی تھی پوری دنیا پورے جھوک کے جھوک جا رہے تھے حرم میں, تو بھی اسی شان کے ساتھ آج بھی ہیں اور نہیں جا رہی ہیں اور اس میں کچھ ہی لوگ جا رہے ہیں یا بند تھے اسی شان کے ساتھ آج بھی تو ہیں. لیکن نقصان ہمارا اپنا ہے اس سے تعلق نہ رکھنے کی بنیاد پر. خیر میں تو مجھے عرض یہ کرنا تھا کہ ہم پوری دنیا ایک حالات چکر اور مصیبتیں مسلمانوں کے پیچھے پوری قوم پڑی ہوئی رات دن ہمارے موضوع کا ہماری بات کا موضوع کون سا مسلمان بہت حالات میں ہیں چاروں طرف دشمن کے نرغے میں ہیں وغیرہ وغیرہ ہے نہیں ہے یہ ہے ہمارا موضوع اور باقی ہے بھی. اب اس کو سمجھیے گا اس کا حل کیا ہے. حل اندھیرے میں رونا اندھیرے کے لیے حل نہیں ہے بلکہ اپنی طاقت بھر اس کے لیے روشنی پیدا کرنا یہ اس کا علاج ہے. کوئی اندھیرے کے پیچھے روتا رہا پی ایچ ڈی کر لے پورا مقالہ لکھ دیں اندھیرے کی اتنی قسمیں ہیں اتنا ڈارک ہوتا ہے کھلا ہوتا ہے ایسا ویسا اور اس میں اتنی قسم کا ہوتا ہے اور سمندر میں جب اس میں ہوتا ہے تو یہ فلانی قسم کا اندھیرا وغیرہ تم سب کچھ لکھ ڈالو. لکھنے سے اندھیرا دور ہوگا مذاکرے سے اندھیرا دور ہوگا نہیں. اس کے مقابلے میں اگر کسی نے اپنی طاقت کے مطابق اگر دیا سلائی اگر جلائی ہوتی تو اس تذکرے کرنے والے کے مقابلے میں بہتر تھا کہ ہاں تو نے اپنی طاقت کے مطابق ایک دیا سلائی تو جلائی اور اتنی روشنی تو نے پیدا کی. حالات کا رونا یہ حالات کا علاج نہیں. حالات کا علاج کیا ہے؟ ذرا ہم چلتے ہیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور قرآن کی روشنی میں ذرا چند فارمولے ہم ذرا تلاش کرتے ہیں جس کو ہمیں اپنانا ہے نا انشاءاللہ. دیکھو آپ عہد کرو, دیکھو اس میں قرآن کریم نے جو فارمولے ذکر کیے ہیں ہمیں بھی اپنانا ہے اور ہمیں یہ آواز ایک ایک گھر ہمیں پہنچانی ہے کہ یہ اس کے علاج ہے ان حالات سے نمٹنے کے لیے. سورہ بنی اسرائیل میں 75-76 آیت ہے, اس میں موضوع الگ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یہ دور مکی جو بیچ کا دور ہے وہ بیچ کا دور بہت کٹھن ہے. کٹھن کس معنی کر کے ہیں؟ مکہ میں رہنے بھی نہیں دے رہے ہیں, مکہ سے جانے بھی نہیں دے رہے ہیں, چین سے رہنے بھی نہیں دے رہے ہیں. ہجرت کرنے اگر کسی کو پتہ چلتا ہے تو بھی اس کو پریشان کرتے ہیں, اس کے یہاں جا کر وہاں ان کو حیران کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. نہ اپنے علاقے میں رہے بنے نہ باہر جانے کی صورت, اس میں بھی مشکل ہے.
اور قرآن اس کو کہہ رہا ہے کہ یہ مشرکین، یہ لگتا ہے کہ آپ کو اس میں گھبرا دیں۔ کیوں گھبرا رہے ہیں آپ کو؟ کہ یخرجوک منہا، تاکہ یہاں سے نکال لیں، لیکن یاد رکھیں اذا لا یلبثون خلاف